اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم دوسرے پارے کا ریویژن کریں گے، جس میں ہم ربع سے نصف تک کا پارہ کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کو یہ چھڑانے میں، اور قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، اور پورا کرے اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرے، اور صبر کرے سختی میں اور تکلیف میں اور وقت میں جنگ کے وقت۔ ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی ہے۔ تو متقی پرہیزگار کون ہے، اس کی یہ صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے معاشرے میں ان صفات کو دیکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل کے معاملے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ سو جو معاف کر لے اپنے بھائی کو اس میں سے کچھ، تو اتباع کرنی ہے معروف طریقے کی اور لوٹانا ہے اسے احسان کے ساتھ، فدیہ یا اس کے بدلے جو بھی دینا ہے۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، سو جو کوئی حد سے گزرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل کے دروازے کھلے رکھنے والو، تاکہ تم بچو۔ فرض کر دیا گیا تم پر جب آئے تم میں سے کسی کو موت، اگر وہ چھوڑے مال تو وصیت کر جائے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، لازم ہے متقین پر۔ سو جو کوئی بدل دے اسے بعد اس کے سننے کے، یعنی اس کی وصیت کو بدل دے، تو در حقیقت اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سو جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرفداری سے، جانبداری سے، یعنی وصیت میں ایسا ہوا کہ ایک کی ہی طرف ایک ہی کو زیادہ کچھ دے دیا گیا ہے، دوسروں کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، یا گناہ سے، تو اصلاح کرے ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، لیکن وصیت میں اگر اس طرح کی چیز ہے تو اس کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کی درمیان میں اصلاح ہو رہی ہے تو۔ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، یہ تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ چند دن ہے گنتی کے، سو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور وہ لوگ جو اس کی گنجائش رکھتے ہیں تو فدیہ دینا ہے مسکین کو کھانا۔ سو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھلائی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور اگر تم روزے ہی رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانو۔ روزے ہی رکھنا زیادہ ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے یہ مہینہ تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی اور نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ تنگی، اور تاکہ تم پوری کرو
گنتی، اور تاکہ تم بڑھائی کرو اللہ کی اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اب یہ فوراً ہی بات کہی جا رہی ہے، روزے میں ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پانی نہیں پینا چاہیے، کچھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو چاہیے کہ وہ مجھے قبول کرے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت کو پہنچے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اب بے پردہ ہونا اپنی عورتوں سے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کر رہے تھے اپنے آپ سے، تو وہ متوجہ ہوا تم پر اور درگزر کیا تم سے، تو اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے، فجر تک۔ پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف کرو مساجد میں۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، تو قریب نہ جاؤ اس کے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم بچو۔ اور نہ کھاؤ آپس میں مال ناحق طریقے سے، اور تم لے جاتے ہو اسے حکام کے پاس تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مال گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا نہیں ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے وہ پیمانہ ہے لوگوں کے لیے حج کا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں اس کی پشت سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور آؤ اپنے گھروں میں اس کے دروازے سے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور لڑو ان سے جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور نکالو انہیں جہاں کہیں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے اس میں، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، اسی طرح بدلہ ہے کافرین کا، انکار کرنے والوں کا۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالمین پر، نہیں زیادتی کرنا ہے مگر ظالمین پر۔ والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ سو جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اس جیسی جو اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف، اور احسان کرو بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو کچھ میسر ہو قربانی کے جانوروں سے، اور نہ تم مڑاؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ۔ سو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا تکلیف ہو اس کے سر میں، تو فدیہ دینا ہے روزے سے اور صدقے سے اور قربانی سے۔ پھر جب تم امن پاؤ تو فائدہ اٹھا لو عمرہ سے حج تک، تو جو کچھ میسر آئے قربانی کے جانوروں سے۔ سو جو نہ پائے تو وہ روزے رکھے 3 دن حج میں اور 7 جب تم لوٹو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہو۔ اور ڈرو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہے، مقرر ہے، سو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج، تو نہ بے پردہ ہو اور نہ گالی گلوچ کرے اور نہ جھگڑا کرے حج میں،
اور جو کرے گا کوئی بھلائی تو اللہ اسے جانتا ہے، اور زادرہ ساتھ لے لو، بے شک بہترین زادرہ تقوی ہے، اور مجھے سے ڈرو اے عقل رکھنے والو۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم تلاش کرو فضل تمہارے رب کا، سو جب تم لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس یا مزدلفہ کے پاس، اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہ تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ پھر لوٹو جہاں کہیں سے لوٹے لوگ، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سو جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے ہو اپنے آبا و اجداد کو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ سو لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں، اور نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ایسے ہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یہ دوسرے پارے کے نصف تک ہم نے ریویژن کر لیا الحمدللہ۔ اب پیر کے دن ویڈیو آئے گا جس میں نصف سے ثلاثے تک کا ریویژن کیا جائے گا۔ اس بیچ میں جو گیپ ہے اس میں آپ الفاظ و معنی کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔